اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ ہم نے سیاست بھی کی ہے، ہم نے تجارت بھی کی ہے، ہم نے ملکوں پر جو ہے حکومت بھی کی ہے، ہم نے جہاں بانی کا انداز بھی لوگوں کو دیا ہے۔ علم کے میدان میں مسلمانوں کی تاریخ ہے، دولت کمانے کے میدان میں مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ آئیے تھوڑا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں۔ خدمت خلق کے معاملے میں مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر مذہب پر عمل کرنے کی ہماری تاریخ دیکھی جائے تو ہم مذہب کے معاملے میں کتنے پختہ تھے، کتنے مضبوط تھے۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات میں چھوٹی سی ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے اور اس کو میں نے پڑھا اور اپنے الفاظ کے جامع میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مذہب کے معاملے میں مسلمان کتنا پختہ تھا اور پختگی کی وجہ سے اس کو برکتیں کتنی نصیب تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک دیہاتی ایک شہر میں سفر کر کے جاتا ہے اور جب وہ دیہاتی سفر کر کے جو ہے وہ شہر میں پہنچتا ہے تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پر فٹ بال کھیلا جا رہا ہے، یعنی ایک گیند ہوتی ہے جس کو لوگ اپنے پیر سے مارتے ہیں، اس کو فٹ بال کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گیند تھی بڑی خوبصورت۔ دیہاتی نے وہ جو مجمع لگا ہوا تھا ان کو ہٹا کر کے آگے جانے کی کوشش کی اور اس کے بعد وہ حیرت زدہ تھا، آخر اس گیند کا قصور کیا ہے کہ اس کو سب اپنے پیروں سے مارتے ہیں۔ گیند اڑ کر میدان کے باہر جاتی ہے تو بھی لوگ اس کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، یعنی اگر وہ گیند اڑ کر کے باہر چلی جائے تو لوگ کھیل ختم نہیں کر دیتے بلکہ وہ گیند کو اٹھا کر لاتے ہیں اور اپنے پیروں سے مارتے ہیں۔ وہ حیران تھا، آخر اتنا خوبصورت گیند ہے، اس کے اندر کیا قصور ہے، عیب کیا ہے کہ لوگ اس کو اپنے پیروں سے مار رہے ہیں۔ پیچھے سے ایک دانشور کا ہاتھ اس کے کندھے پر جاتا ہے اور دیہاتی کے کندھے کو دباتا ہے۔ دیہاتی مڑ کر کے اس دانشور کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد بڑی معصومیت سے سوال کرتا ہے، یہ بتائیں اس گیند کا قصور کیا ہے جو اس کو بہت پیروں سے مارا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ پیر مارے جا رہے ہیں، یہ اڑ کر کے باہر جاتا ہے تو بھی لوگ اس کو اٹھا کر کے لاتے ہیں۔ تو اس وقت اس دانشور نے اس کی عقل کے مطابق جواب دیا، اس لیے کہ گفتگو عقلوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دانشور جواب دیتا ہے، بیٹے تو اس بات پر حیران ہے کہ اس کو آخر مارا کیوں جا رہا ہے، اس کو لاتے کیوں ماری جا رہی ہے تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا قیمتی، لیکن اس کے باوجود بھی مارنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دانشور نے کہا مارنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ گیند اوپر سے تو بڑا خوبصورت ہے مگر گیند اندر سے خالی ہے، اس لیے لوگ اس کو پیر مار رہے ہیں اور اس کو گیند کا نام دے رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان لوگوں کے قدموں میں ہیں، لوگ مسلمانوں کو پیروں میں رکھے ہوئے ہیں، لوگ مسلمانوں کو پیروں سے کچل رہے ہیں، سیاست کے معاملے میں بھی کچل رہے ہیں، معیشت کے معاملے میں بھی کچل رہے ہیں، تہذیب کے معاملے میں بھی کچل رہے ہیں، ثقافت کے معاملے میں بھی کچل رہے ہیں، ہر معاملے میں کچلے جا رہے ہو۔ شاید یہ قصور جو گیند کا تھا وہی قصور ہمارا ہے کہ گیند اندر سے خالی ہے، اس لیے لوگ اس کو پیر مار رہے ہیں۔ مسلمان بھی اندر سے خالی ہو گیا ہے، الا ماشاءاللہ۔ اندر آخر ہوتا کیا تھا؟ اندر دین ہوتا تھا، اندر خشیت ربانی ہوتی تھی، اندر عشق رسول ہوتا تھا، اندر دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا تھا۔ جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ اور خشیت ربانی کے حوالے سے اندر سے بھرا ہوا تھا، کوئی تمہیں پیر مارنے کی جرات کرنا تو دور کی بات، آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مسلمانوں کی کیفیت یہ تھی کہ بحر ظلمات میں دوڑا دینے والی قوم کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ اکبر، ساحلوں پہ کشتیاں چلانے والی قوم کو مسلمان کہتے ہیں، سمندروں کا سینہ چیرنے کی طاقت رکھنے والی قوم کو مسلمان کہتے ہیں، ذروں کو سینہ چیر کر کے اللہ اکبر اس کو چمکانے والی قوم کو مسلمان کہتے ہیں، لوگوں کو تہذیب، تمدن، کلچر اور ثقافت دینے والی قوم کو مسلمان کہتے ہیں۔ لوگ کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتے تھے، جس نے قوموں کو کھانے کا سلیقہ سکھایا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں، جس نے ایجوکیشن کا انداز دیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں، جس نے اخلاق عطا کیے ہیں اسے قوم مسلم کہتے ہیں، جس نے تمدن کے ساتھ جینا سکھایا
دکھایا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں. جلتی ہوئی بیواؤں کو چتا پر جلنے سے جس نے بچانے کا شوق دیا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں. جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے ان کے سینوں میں بیٹیوں کی محبت پیدا کرنے والی قوم کو قوم مسلم کہتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمان وہ ہے جنہوں نے اخلاق دیا, جنہوں نے کردار دیا, جنہوں نے ذوق دیا, جنہوں نے شوق دیا. خود کی بیٹیوں کو سے جو قوم نفرتیں کرتی تھی ان کے دلوں میں بیٹیوں کی محبت پیدا کی. یتیموں کو منحوس سمجھنے والوں کو یتیموں پہ رحم کرنے کا جذبہ کس نے دیا ہے تو وہ قوم مسلم نے دیا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, بھول گئے وہ اپنی تاریخ کو اور دشمن نے تمہارے ساتھ سازش کی ہے کہ تم ہیرو کی زندگی تو یاد رکھو لیکن تم اپنی تاریخ یاد نہ رکھ سکو, تمہیں اپنا وہ جو ہے وہ ماضی یاد نہ رہنے پائے. اللہ اکبر. تو ہم دین کے حوالے سے کتنے باغیرت تھے, اندر سے خالی ہو گئے ہو. آؤ, یہ محفلیں اس لیے منعقد ہوتی ہے تاکہ ہم اندر سے بھر جائیں, اس لیے کہ یاد رکھنا جو اندر سے خالی ہوتا ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا, اس کے وجود کی اہمیت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اقبال نے بھی اس پر رونا رویا ہے, کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. جب تک عشق مصطفیٰ کی آگ سینوں میں جلتی رہی تھی اس وقت تک تم بابا تاج الدین کی شکل میں تھے. جب تک عشق رسول کی آگ تمہارے سینوں میں جل رہی تھی اس وقت تک تم فقیہ ملت کی شکل میں تھے. جب تک عشق مصطفیٰ کی آگ تمہارے سینوں میں جل رہی تھی اس وقت تک تم امام احمد رضا کی شکل میں تھے. عشق کی آگ جب تک تمہارے سینوں میں جل رہی تھی اس وقت تک تم اعلیٰ حضرت اشرفی میاں شیخ المشائخ کی شکل میں تھے. جب تک تمہارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جل رہی تھی تم محدث اعظم اور مفتی اعظم کے روپ میں تھے, کبھی مبلغ اسلام عبدالعلی میٹی صدیقی کے روپ میں تھے, کبھی تم غوث اعظم اور غریب نواز کہلاتے تھے. کیوں؟ عشق رسول کی آگ جل رہی تھی. زمین کے جس خطے میں بیٹھ جاتے جنگلوں کو منگل کر دیتے تھے. یہ تاثیر عشق مصطفیٰ کی تھی. سبحان اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت اولاد علی. دین انسان کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے. آج قوم مسلم جو اس وقت لرزہ برندہ میں ڈری ڈری سہمی افسردہ ہے, وجہ کیا ہے؟ اندر دین نہیں ہے. ٹوپیاں پہننے سے صرف کوئی دیندار نہیں ہوتا, چہروں پہ داڑیاں رکھنے سے صرف کوئی دیندار نہیں ہوتا, شر سجود کر لینے سے مسجد میں بھی کوئی صرف دیندار نہیں ہوتا. دین کا تعلق اندر سے ہے, اندر سے. اور یاد رکھنا جب اندر بھرا ہوتا ہے تبھی انقلاب آتا ہے. باہر سے جو انقلاب آئے گا وہ مردہ کر دے گا. پہلی بات تو باہر سے انقلاب آ بھی نہیں سکتا, انقلاب اندر سے آتا ہے. دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں. مرغی دیکھیے, سب نے دیکھی ہوگی. ہاں تو کہہ دے, دیکھیے تو کہہ دے ہاں. ڈرتے سہمتے کیوں ہے بھائی؟ یہ محفل واعظ ہے, کوئی نفرتوں کا بیان تھوڑی ہو رہا ہے, یہ تو محبتوں کی بات ہو رہی ہے. آپ ڈرے سہمے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ محفلیں ہیں جہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.